الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون اور ہم نے زمین پھیلائی اور اس میں لنگر ڈالے اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے آسمان اور اس کی نوعیت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اب یہاں پہ زمین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین پھیلائی۔ زمین پھیلانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو زمین پیدا ہوئی اس کے 2000 سال پہلے مقام کعبہ پہ، جو کعبہ شریف کا جو مقام ہے جہاں پہ ابھی کعبہ موجود ہے، وہاں پر کعبہ شریف کا نشان تھا، وہ سفید برف کی شکل میں تھا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو وہیں سے زمین پھیلی، جہاں ابھی کعبہ ہے وہیں سے زمین پھیلی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یکدم پھیلی اور چاروں طرف برابر برابر پھیلی، ہر طرف برابر برابر پھیلی اور ایک دم جو ہے زمین پھیلتی چلی گئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زمین وجود میں آ گئی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا۔ زمین کا جو شمالی حصہ ہے وہ اونچا ہے اور اس طرف پہاڑ ہے، اور زمین کا جو جنوبی حصہ ہے وہ نچلا ہے اور اس طرف پانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے لیے اور ہم نے زمین پھیلائی اور اس میں لنگر ڈالے۔ کیا مطلب ہے لنگر ڈالے کا؟ یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پہاڑ بنائے۔ زمین جب پیدا ہوئی تو یہ ہل رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پہاڑ کی میخیں ڈال دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کی میخیں ڈال دی، تو یہ جو پہاڑ ہے میخیں ڈالنے کے زمین جو ہے میخیں ڈالنے کی وجہ سے پہاڑ کی یہ اپنی جگہ پہ جامد اور ساکت ہو گئی، ہلتے نہیں ہیں۔ یہ پہاڑ جتنے ہم کو نظر آتے ہیں یہ جتنے اوپر ہوتے ہیں اتنے ہی زمین کے تہ میں ہوتے ہیں، جتنے اوپر زمین کے اوپر ہوتے ہیں اتنے ہی یہ زمین کے اندر بھی ہوا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہ ٹیلے کو چھوڑ کر چھوٹے بڑے پہاڑوں کی تعداد روئے زمین پر 6673 ہے۔ 6673 پورے روئے زمین پر جو ہے وہ پہاڑ ہے۔ سب سے پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس ہے اور سب سے افضل پہاڑ احد ہے، کہ جس کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں احد سے محبت کرتا ہوں اور احد مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں لنگر ڈالے، یعنی پہاڑ اس میں ہم نے بنائے ہیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حصے میں جنوبی حصے میں پانی کو رکھا ہے، وہ پانی پوری دنیا میں پورے زمین میں پھیلا ہوا ہے، زمین کو سیراب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا، ہر زمین کی تاثیر الگ الگ رکھی۔ دنیا کا نظام ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے، دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے۔ اگر ایک ہی زمین پر ایک ہی ہر طرح کی چیز اگ جاتی تو وہ زمین والے دوسروں کے محتاج نہ ہوتے اور دوسرے پھر محتاج ہو جاتے، تو پھر جب وہ ان کے پاس سے کوئی چیز لینے کے لیے آتے ہو سکتا ہے یہ چیز ان کو نہ دیتے، ہو سکتا ہے مہنگے داموں میں دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمین کی تاثیر الگ رکھی ہے۔ کوئی چیز ایک جگہ اگتی ہے تو دوسری جگہ وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی، پھر وہ دوسری جگہ دوسری چیز اگتی ہے تو پہلی جگہ وہ چیز نہیں ملے گی آپ کو۔ روئے زمین میں
الگ الگ پھل ملیں گے، میوے جات ملیں گے، الگ الگ کھانے کی چیزیں ملے گی، ہر زمین کی الگ الگ تاثیر آپ کو ملے گی، تاکہ روئے زمین والے سب ایک دوسرے کے محتاج رہے اور نظام کائنات چلتا رہے، کائنات کا نظام روا دوا رہے، سب ایک دوسرے، سب کو اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب میں ایک دوسرے کا محتاج رکھا ہے تاکہ نظام کائنات جو ہے وہ چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مناسب موزون مقدار میں کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو تعداد کے اعتبار سے بکتی ہے، کچھ وزن کے اعتبار سے بکتی ہے، ناپ تول کے اعتبار سے بکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز کو ہم نے موضوع بنایا ہے، موزون، اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی موزون میں، یعنی جو چیز جس بناوٹ کی ہے وہ اسی لائق تھی کہ اس کو اسی بناوٹ کے اعتبار سے بنایا جاتا ہے نا۔ تربوز جو ہے وہ بڑا بنایا ہے، لال بنایا ہے، سیب چھوٹا بنایا ہے، اوپر سے لال ہے اندر سے سفید ہے، انگور چھوٹا ہے، کھجور جو ہے مناسب مقدار میں ہے۔ آپ جو ہے جو چیز دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو چیزیں میں نے پیدا کی ہے اور جس نوعیت کے ساتھ میں نے پیدا کی ہے وہ مناسب ہے، اسی کے جو ہے وہ لائق ہے۔ اب اسی کو اگر چھوٹا بڑا کر دیا جائے تو یہ اس لائق جو ہے وہ نہیں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو جیسے پیدا کیے جانے کے لائق تھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جو ہے اس کو ویسی ہی پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔